السلام علیکم۔ جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک نہایت مجرب اور آزمودہ تاثیر الاثر عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا۔ قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ان لوگوں نے وقت کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استدعا کی، چونکہ آپ کو اللہ پاک سے ہم کلامی کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، آپ ہمیں یہ معلوم کروا دیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے التجا رکھی تو جواب ملا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں تو ہم مقتول کی روح عارضی طور پر اس حد تک اس کے جسم میں واپس ڈال دیں گے کہ وہ انہیں صرف اپنے قاتل کا نام بتلا سکے۔ بات معمولی سی تھی اور سادہ سی تھی کہ گائے ذبح کر دیتے اور کام ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل نے آئے دن نیا سوال دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوانا شروع کر دیا کہ گائے کی عمر کتنی ہو، اس سے کسی بیل یعنی جفت کی ہو یا نہیں، اس نے کھیت یا کنویں پر کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب جتنے سوالات وہ لوگ بڑھاتے گئے ان کے جوابات میں جو چیزیں آئی وہ متعین ہوتی گئی، اور تعین در تعین کی وجہ سے ایک ایسی گائے کا تلاش کرنا نہایت مشکل ہو گیا جو عمر کے بھی الہامی معیار پر پوری اترتی ہو، رنگت وغیرہ کے اعتبار سے اللہ کی وحی کے عین مطابق ہو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری قوم میں صرف ایک گائے ایسی ملی، اس کی مالکن بھی اسرائیلی تھی۔ اکڑ گئی کہ میں نے تو گائے بیچنی ہی نہیں ہے، میرے یتیم بچے کے مستقبل کا یہ اکلوتا سہارا ہے۔ بالآخر وہ اس قیمت پر مانی کہ گائے ذبح کر کے اس کی کھال سونے سے بھر کر اسے دی جائے تو وہ بیچنے کا سوچ سکتی ہے۔ اسرائیلی چونکہ مجبور تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی کڑی شرائط بھی مان لی اور گائے کی کھال سونے سے بھر کر اسے ادا کر دی۔ اگر یہ اتنے الٹے سیدھے سوالات نہ کرتے تو اتنی بڑی مصیبت میں نہ پڑتے، اتنی قیمت چکانے کی انہیں ضرورت نہ پڑتی، اپنے ہی گھر سے ایک گائے ذبح کر کے کام چلا لیتے اور مقتول بول پڑتا۔ یہی حال کچھ آج کل ہمارا بھی ہے۔ کوئی عمل بتلاؤ تو سوالات کی بھرمار کر دیں گے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں، کتنا پڑھنا ہے، با وضو عمل کریں یا بے وضو کریں، بیٹھ کر پڑھیں، چلتے پھرتے، رات کو پڑھیں یا دن کو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تویز دیں تو بھی سوالات کی بچھاڑ کر دیں گے کہ اسے کپڑے میں بنوائیں یا چمڑے میں، چمڑے کا رنگ کیسا ہو، ڈوری نیلی ہو یا کالی، گلے میں پہنے یا کمر یا بازو میں۔ بلکہ یہ مزاج اب اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی بزرگ سے سادہ طریقے سے بہت مفید اور مؤثر عمل ملے تو وہ ہمارے دلوں کو زیادہ اپیل نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی چال باز شخص ہمیں صرف ٹھگنے اور ہم سے رقم اینٹھنے کے لیے کہے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 رات کو 3:25 پر احرام کا لباس پہن کر، خس کا عطر لگا کر، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے اور خیال رہے کہ اس دوران آپ کے کانوں میں کتے کے بھونکنے یا گاڑی کے ہارن کی آواز نہ آئے، تو چونکہ اس شخص نے عمل میں ڈھیر ساری شرائط لگا دی ہیں، اس عمل پر ہمارا یقین اور زیادہ ہوگا، بھلے بتلانے والے کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔
کچھ اسی مزاج کا عکس شادی بیاہ کے معاملے میں ہمارے رویوں اور مزاجوں پر نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں نے لڑکوں اور لڑکیوں میں بنی اسرائیل کی طرح شرائط اتنی زیادہ اور سخت کر دی ہیں کہ ان کے شرائط کے مطابق لڑکے یا لڑکی کا ملنا اتنا ہی دشوار ہو گیا ہے جتنا بنی اسرائیل کو مطلوبہ گائے کا ملنا دشوار ہو گیا تھا، اور جو لڑکا یا لڑکی ہمیں اپنے متعین کردہ شرائط پر ملتی ہے یا ملتا ہے، اس کی قیمت اتنی بھاری چکانی پڑتی ہے کہ زندگی بھر چکاتے چکاتے گزر جاتی ہے اور ادا نہیں ہو پاتی۔ اس لیے والدین سے ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ شادی کے شرائط کو نرم کریں، شادی کریں، اس کے اخراجات کم کریں، جہیز کی لعنت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، فضول اور فضول رسم جو ہیں یہ خرچے ہیں ان سے بچیں، اوپٹان مایو برات وغیرہ سے خود بھی بچیں، اس سے نجات حاصل کریں اور دوسروں کو بھی نجات دلائیں۔ اگر شادی اور اس کی شرائط میں نرمی اور سادگی پر ہم لوگ آمادہ ہو جائیں تو رشتوں اور شادی بیاہ کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں۔ ہمارے ان غلط اور ظالمانہ شرائط کا یہ بھیانک نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں بچیاں اپنے ہاتھ پیلے ہونے کے انتظار میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہیں کہ ان کے رنگ پیلے پڑ گئے مگر ہاتھ پیلے نہیں ہو سکے۔ وہ ہاتھوں پر مہندی سجانے کا انتظار کرتے کرتے زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں کہ اب ہاتھوں کے بجائے انہیں سر میں مہندی لگانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ سونے چاندی کا زیور سجا کر دلہن بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے آج ان کا چہرہ سونے کی طرح زرد پڑ چکا ہے اور بالوں میں چاندی اتر آئی ہے۔ خدارا اپنے بچوں اور آئندہ نسل پر احسان کیجیے اور ان کی شادی کو آسان بنائیں، اسی میں آپ کا بھی بھلا ہے، بچوں اور بچیوں کا بھی بھلا ہے اور پوری قوم کا بھی بھلا ہے، کیونکہ آج کل لڑکوں لڑکیوں کے بالخصوص لڑکیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہماری قومی و اجتماعی زندگی کا سب سے اہم اور تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ اس لیے آج جو میں رشتوں کے بارے میں آپ کو عمل بتاؤں گا وہ نہایت مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ جتنا پختہ یقین اور اعتقاد سے عمل کریں گے پورا فائدہ ہوگا، اگر یقین اور اعتقاد نہیں ہوگا تو پھر اس کا فائدہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ اگر کسی بچی کا رشتہ بالکل نہ آتا ہو یا بچے کا بالکل ہی نہ آتا ہو، اس کی قسمت بالکل ٹھنڈی لگتی ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے، بچی ہو یا بچہ، وہ روزانہ صبح شام یہ دعا 100 بار پڑھنے کے لیے اس کو کہیں کہ وہ خود پڑھے۔ اگر وہ بالکل ان پڑھ ہو تو وہ پھر کوئی اور اس کی والدہ کر سکتی ہے یا والد کر سکتا ہے یا بھائی کر سکتا ہو تو وہ کرے۔ اگر وہ بچی یا بچہ خود کر سکتے ہوں تو وہ پھر لازمی خود کریں، پھر کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بامر مجبوری اگر وہ نہ کر سکتا ہو، ان پڑھ ہوتے ہیں بعض دفعہ بچیاں یا بچے ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا کوئی گھر کا افراد کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے وظیفہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، واللہ غالب علی امرہ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے یاد کر لیں یا دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ الاحزاب لکھ کر کسی ڈبیا میں بند کر کے گھر میں رکھ لیں۔ جس گھر میں ایک یا ایک سے زائد بچیاں بالغ اور شادی کے قابل ہوں اور رشتوں کی پریشانی ہو، اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ تو یا ایک بھی بچہ یا بچی ہو، رشتہ نہ آ رہا ہو بالکل ہی، تو اس کے لیے یہ ڈبیا میں رکھ لیں۔
انشاءاللہ رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی، رشتے بہت آئیں گے، اور نیک اور اچھا انسان دیکھ کے شادی کر لیں۔ نیک اور اچھے سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پیسے والا دیکھیں، جو قسمت میں رزق لکھا ہے وہ تو اس کو ملنا ہے۔ نیکی اس کی یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، وہ انصاف پسند ہے کہ نہیں ہے، وہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا ایمان دیکھا جاتا ہے، وہ ذکر اذکار کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، رزق حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ باقی اللہ پاک اپنا خاص فضل اور رحمت فرمائے، انشاءاللہ یہ آپ کریں، آپ کو پورا فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔